اگر آپ سچے خدا کی تلاش میں ہیں اور مذہبی پیشواؤں اور ان کی مذہبی کتابوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گوگل پر rightfulreligion.com لکھ کر وزٹ کریں. یہاں آپ کو سچے خدا سے متعلق بہت سے ثبوت و شواہد مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ویب سائٹ پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، گریٹنگس، ہائی ویلکم. میں ہوں ذیشان ارشد ٹرو گاڈ شو کے ساتھ. اور چونکہ آپ دین اسلام کو ختم کرنے کے بڑے خواہش مند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو ختم کیا جائے، اور آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ دین اسلام کو ختم کس طریقے سے کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کا آپ کے خواہش کے مطابق خاتمہ ہو جائے، آپ کی خواہش کے مطابق دین اسلام کا جو خدا ہے اللہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جائے. تو یہ جو آپ ایفرٹس کرتے ہیں، آپ کوششیں کرتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں. اسی پر پروگرام ہے آج کا کہ دین اسلام کا جو خدا ہے اللہ، اس کے دعوے ہیں، اور وہ دعوے لاشوں سے متعلق ہیں، جس موت کے بعد سے متعلق ہیں. اور آپ اگر کسی بھی طرح سے ان موت کے بعد ان لاشوں کے حوالے سے جو اس کے دعوے ہیں، اگر آپ نے اس کے دعووں کو پریکٹیکلی غلط ثابت کر دیا تو آپ آسانی سے آپ دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے ایک غلط باطل مذہب ثابت کر سکیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسا کر سکیں گے؟ کیا آپ اپنے اس ایفرٹس میں، جو میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا، جو طریقے میں جا رہا ہوں آج کے پروگرام میں، تو کیا آپ یہ کر پائیں گے کہ دین اسلام کے خدا اللہ نے جو دعوے کیے ہیں نیک اپنے ان کے بارے میں جو اس کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، اگر آپ کیا کر سکیں گے اس کے دعوے کو غلط ثابت کر دیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. نہ آپ کو اس میں گالی دینے کی ضرورت پڑے گی مسلمانوں کو، نہ آپ کو ان مسلمانوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو مسلمانوں کی عورتوں کا ریپ کرنے کی ضرورت، نہ ہی آپ کو مسلمانوں کے بچوں کو مار پیٹنے کی ضرورت. بلکہ یہ تو بہت معمولی بات ہے. اگر آپ کے اپنے لوگ بہت سارے مسلمانوں سے لڑائی کرنے میں مر جاتے ہیں، جنگوں میں مر جاتے ہیں، آپ کی بیوی بچے جو ہے نا وہ یتیم، وہ بیوہ ہو، آپ کی بیویاں جو ہے نا وہ آپ کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو کیوں نہ ایک آسان طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگے زیادہ، آپ کی جنگ کے اوپر اتنا خرچہ نہ ہو، آپ کو موت کا خوف نہ ہو مسلمانوں کی طرف سے. آپ آسانی سے بغیر اس کے کروڑوں کھربوں روپے آپ لگائیں ہتھیاروں پر، پھر لڑائی پہ بھی جائیں، پھر سرحدوں میں بھی لڑ رہے ہیں، پھر گلیوں میں بھی لڑ رہے ہیں، پھر شہروں میں بھی لڑ رہے ہیں، پھر لڑ کے خود آپ کے لوگ مر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کے کتنے سارے لوگ جاب کرتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ان کی بھی بچوں کو کیا ہوگا؟ مر جاتے ہیں نا. کیا فائدہ ہے ایسی لڑائی جھگڑے کا اس طرح کر کے؟ سیدھے آسان طریقے سے آپ ختم کریں. ایک آسان طریقہ پریکٹیکل میں بتاتا ہوں. اس پریکٹیکل سے آپ دین اسلام کے خدا نے جو دعویٰ کیا ہے اللہ نے، اس کے دعوے کو آپ اپنے کسی بھی طریقے سے غلط ثابت کر دیں. جب آپ غلط ثابت کر دیں گے تو دین اسلام کا خدا ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جائے گا. آپ نے اگر ثابت کر دیا کہ وہ نعوذ باللہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جتنی مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن ان پر نازل ہوا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور دین اسلام ایک مسلمانوں کے نزدیک سچا دین ہے. تو جب آپ ان کی سب کی جو بنیاد کی جو کور روٹ ہے وہ اللہ ہے دین اسلام کا، یعنی کہ کائنات کا خدا جس کو وہ کہتے ہیں، تو اس کے کلیم کو غلط ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس کو غلط ثابت کیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن بات ساری پھر گھوم کے یہ آتی ہے کہ کیا آپ ایسا کر سکیں گے یا نہیں. چلیں پھر میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو میں کچھ بتاؤں کہ اس دعوے کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دعویٰ کیا ہے. دعویٰ اصل پہلے میں آپ کو دونوں دعوے بتا دیتا ہوں دین اسلام کے خدا کے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ، ایک عبرتناک واقعہ بتانے والا ہوں کہ اسی دعوے کے خلاف ایک ملحد نے کیا کوشش کری اور اس کا انجام کیا ہوا. لیکن پہلے آپ دعویٰ سن لیں. دین اسلام کے خدا نے جو دعویٰ کیا اس میں سے پہلا دعویٰ اس کا یہ ہے، پہلا ایک دعویٰ جو قرآن کی سورہ نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 میں اس نے دعویٰ کیا پہلا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. مطلب کہ اس نے یہ بتایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. یہ ہو گیا اس کا ایک کلیم، سن لیا آپ نے. اس کے بعد اس کا دوسرا ایک اور دعویٰ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 169 میں ہے. اس میں وہ بتاتا ہے، وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو
وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے دعوے، یہ ہیں دین اسلام کے خدا کے کلیمز، دو کلیم موت کے بعد پر۔ یہ موت کے بعد ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں، کوئی بھی مسلمان اس کی راہ میں مرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کس قسم کی بات ہے کہ مسلمان مر جاتا ہے لیکن زندہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں اسی کے اوپر تو پروگرام ہے کہ یہ دعویٰ عجیب و غریب سا دعویٰ آپ کو دکھے گا کہ مطلب میں چلتا ہوں اس دعوے پہ، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ اس دعوے کے ساتھ کسی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک ملحد نے ایک حرکت کی کہ جب یہ دعویٰ اس کے سامنے پیش ہوا، اسی حوالے سے یہ سوال پیش ہوا کہ آخر کون ہے دین اسلام یہ مسلمانوں کی، نیک مسلمانوں کی لاشوں کو جو محفوظ کرتا ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس ایک ملحد کے ساتھ یہ ہو کہ اس نے آ کر اس کلیم کے اوپر فائٹ کرنے کی کوشش کی، بلکہ الٹا اپنا دعویٰ پیش کر دیا ایک اور $1 ملین کی آفر لگا دی اس کے اوپر۔ اس کے بعد اس نے اپنی $1 ملین کی آفر لگائی تھی جس میں اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ انسان موت کے بعد تتیوں میں بدل جاتا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا، بڑی آسانی سے اس کا پورے دعوے کی دھجیاں اڑ گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت ہو گیا۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے جو بات کی تھی اور دعویٰ کیا تھا وہ صرف زبانی دعویٰ تھا، وہ صرف ایک خیالی بات تھی۔ جب اس کے سامنے پریکٹیکل ثبوت آیا تو دین اسلام کے خدا نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے ثبوتوں کی وجہ سے اس کے دعوے کی دھجیاں اڑ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا گیا اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ ہوا انجام ایک مولد کے ساتھ، اور وہ کوئی معمولی مولد نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا کافی مشہور مولد تھا جس نے بہت عرصے سے مسلمانوں کو دین اسلام کے بارے میں ہی انہی کے قرآن کے ذریعے، انہی کی حدیثوں کی کتابوں کے ذریعے شک و شبہات میں ڈالا ہوا تھا، انہی کے دین اسلام کے اللہ کے بارے میں کافی عرصے سے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی جو دعویٰ، اور میں بتا رہا ہوں کہ آسان طریقہ ہے، یہ آسان ہے تو بہت آسان، دعوے کو غلط ثابت کرنے کتنی دیر لگتی ہے آپ کو، لیکن اس کو کیا آپ کر سکیں گے، سوال تو یہ ہے سارا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت عبرتناک انجام ایک ہو گیا، تاریخی واقعہ بن گیا کہ اس نے شکست بھی کھائی، ہمیشہ کے لیے وہ جھوٹا اپنے دعویٰ، اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے، اب جب انہیں وہ چیزیں اس کی شکست دکھے گی اور اس کا جھوٹا ہونا ملے گا کہ وہ دعوے جھوٹا ثابت ہوا اور اللہ ہی کے دعوے کے مقابلے پر اس نے جب کوشش کی تو غلط ثابت ہو گیا اور وہ جھوٹا ہوا، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ وہ لوگ جو مقابلہ کرنے آ رہے تھے اللہ کے دعوے کے خلاف، اب انہیں سمجھنا پڑ جائے گا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ وہ ان کا ایک بہت بڑا ایک طرح سے پیشوا لیڈر تھا۔ اس کو دیکھ کے وہ سارے ملحدین بھی اس سے سبق سیکھتے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ان کے اللہ کے بارے میں شک میں ڈالا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ اس وقت کے اس واقعے سے کہ وہ ملحد کی اس شکست سے اور اس ملحد کے دعوے میں اس کو جھوٹا ثابت ہونے سے اپنے $1 ملین کی جو اس نے آفر بھی $1 ملین کی لگا دی تھی اپنے دعوے پر، وہ بھی وہ ہار گیا۔ یہ ہوا، اس لیے تو آپ کے سامنے میں پیش کرنے آیا ہوں کہ اللہ نے ایک دعویٰ کیا دین اسلام کے، آپ کو اس کو پریکٹیکلی غلط ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ نے پریکٹیکلی غلط ثابت کیا تو دین اسلام کا خدا بہت آسانی سے نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ جب یہ جھوٹا ثابت آپ کر سکیں گے تو آپ سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کے بنائے ہوئے خدا، جن کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو مارتے ہیں اور ان کے خدا یعنی کہ اللہ کی طرف آپ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی، بغیر اس کے کہ آپ جنگیں کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، مسلمانوں کو اس بات میں ماریں کہ تم اللہ اللہ کیوں کہتے ہو، تم لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو، تم جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کہ وہ اس بات کی وجہ پہ اگر آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، خاص طور پہ تو اللہ اللہ کہنے پر، اللہ ہی کو وہ مانتے ہیں خالق کائنات، تو پھر آپ کو اسی اللہ کو کسی طریقے سے اپنے پریکٹیکل سے نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب چلتے ہیں اس چیز کی طرف تھوڑا سا، کہ وہ تو آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوا آخر، لیکن یہ کیوں ہوا آخر؟ ایسا اس دعوے میں کیا ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت مشہور اور بہت اپنے وقت کا نامی گرامی ملحد شکست کھا گیا؟ آخر ایسا کیا تھا؟ کیا ایسی بات دراصل یہ ہے کہ دین اسلام کے خدا نے جو بات کہی اور جو ملحد نے جو حرکت کی تھی، اس میں ایک چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ بھی تو رہ رہے ہیں نا، آپ ایک کسی جاہل سے بھی پوچھیں کہ مرنے موت کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ انسانی جسم کے ساتھ انسانی جسم کی حالت کیا ہوتی ہے مرنے کے بعد، یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، اور بہت سارے جاہل دیہاتی ٹائپ کے لوگ بھی جانتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، خون خشک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ نیچر جو لا آف نیچر ہے اور جو سائنس کا قانون ہے، جو ڈیفالٹ سسٹم ہے نیچر کا،
اس کے مطابق تو انسانی زندگی انسانی حالت میں موت کے بعد یہ تبدیلیاں آتی ہیں، بدبو آتی ہے، سڑنا گلنا ہوتا ہے، خون خشک ہو جاتا ہے، کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں جسم میں، ان کے کیڑے مکوڑے کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں ان کو، وہ مٹی کے اندر ہو یا ہوا کے اوپر ہو وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جا کے ان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈھانچہ یعنی کہ اسکیلیٹن بن جاتے ہیں۔ موت کے بعد انسان کے جسم کی حالت یہ ہوتی ہے، اتنا تو آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو یہ تو بنیادی سائنس کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے، اگر آپ کو بنیادی سائنس بھی کچھ بہت پتہ ہے تو آپ جانتے ہوں گے، نہیں تو جاہل دیہاتی بھی اتنا سمجھتا ہے کہ یہ کامن چیز ہے کہ لاش کسی کی بھی پڑی ہو تو وہ تو بدبودار ہو ہی جاتی ہے، اس میں کسی کتاب اور سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتابیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس مولد نے دعویٰ یہ کر دیا تھا اپنی زبان پہ کہ انسان موت کے بعد تتلیوں میں بدل جاتا ہے۔ جی آپ سوچیں، موت کے بعد تتلیوں میں بدلنے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ادھر سے موت کے بعد زندہ ہیں کا دعویٰ تھا دین اسلام کے اللہ کی طرف سے۔ تو اب سائنس کے قانون کے مطابق بھی یہ بات بالکل بے تکی تھی پہلی بات، کیونکہ سائنسی اور لا آف نیچر کے اگینسٹ یہ بات ہے کہ انسان تتلیوں میں بدل جائے موت کے بعد، یا چوہے میں بدل جائے، ہاتھی بن جائے، سانپ بن جائے، کتا بن جائے، کوئی بھی ہو، یہ دعوے ہی ہے نا۔ دیکھیں یہ سب دعوے ہیں، دعوے کدھر ملیں گے آپ کو؟ آپ کے پاس بھی بہت سارے دعوے ہو سکتے ہیں، آپ کی وہ کہانیوں کے اندر ہوں گے، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی یہودی وغیرہ آپ کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے، لیکن دعوے کا جب ثبوت نہ ہو کہ بھائی موت کے بعد واقعی میں تتلی میں کوئی بدلتا ہے نہیں بدلتا، اس کا ثبوت بھی تو کہیں ہوگا نا کہ انسان کی ایک لاش ہے پھر اس کے بعد وہ تتلی میں بدل گئی، ایسا کوئی ثبوت ہو، پریکٹیکل ثبوت ہو، واقعی میں رپورٹ ہوا ہو، واقعی اس کے عینی شاہدین بھی ہوں، بہت سارے گواہ بھی ہوں، عوام بھی ہو، دیکھ بھی رہی ہو، ہاں موت تھی، موت ہوئی اور اس کے بعد تتلی میں بدل گیا، ایسا کچھ نہیں ملا۔ اور ایسا کچھ مل کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ لا آف نیچر تو یہ کرتا ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی ایک فیکٹ ہے، اس کو تو آپ مانیں گے، پھر آپ خود ہی آپ کہہ دیں گے، اگر آپ سمجھدار آپ کہیں گے کس قسم کی بیتو کی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایگزیکٹلی یہی تو چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے لا آف نیچر جو نیچر ہے وہ یہ کرتی ہے۔ اب آگے سے ہوتا ہے کیا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، دین اسلام کے خدا نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کی راہ میں جو مر جائے انہیں مردہ نہ کہو، ایک تو کہنے سے منع کرتا ہے کہ انہیں مردہ کہو نہیں، پھر مردہ گمان نہ کرو، یہ بھی وہ کہتا ہے، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، یعنی کھانا پینا بھی مل رہا ہے، کب؟ موت کے بعد۔ یہاں پہ موت کے بعد کی ساری کھیل چل رہی ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو ٹائٹل میں اسی لیے لایا ہوں کہ یہ جو آپ اسلام کو ختم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تر و تازہ لاشوں کو غلط ثابت کر کے کوشچن مارک کر سکتے ہیں، بات اصل میں یہاں پہ آتی ہے۔ اور پھر دین اسلام کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں شعور نہیں، کن کو؟ دنیا کے انسانوں کو وہ بتا رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ کس بات کا شعور؟ یہی کہ وہ زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، اس کا شعور نہیں ہے، سوچ سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس نے یہ بہرحال نہیں کہا کہ شعور حاصل نہیں ہو سکتا یا شعور ہو نہیں سکتا، بس اس نے یہ بتایا تمہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، کسی چیز کے بارے میں شعور ہونا، مطلب میں بتاؤں کہ یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں، کسی بھی انسان سے کسی بھی وقت میں مجھے گلوبلی پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں جب ان این انسٹنٹ کنیکٹ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ تمہیں شعور نہیں۔ تو اگر کوئی میں یہ کسی دیہاتی کے سامنے رکھوں اور اس کو یہ پوچھوں، جاہل گاؤں کے لوگ جنہوں نے کبھی موبائل نہیں دیکھا بھی نہ ہو، اور ان کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے میرے ہاتھ میں، اس کو صرف بٹن دبانے کی دیر میں پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہوں، کسی سے بھی بات کر سکتا ہوں، وہ دنیا میں کسی بھی شہر میں، کسی بھی گلی میں، یا پہاڑ کی اونچائی پہ کہیں بھی ہو جہاں پہ اس کے بعد ایک انٹرنیٹ نام کی جو ہے نا وہ بلا کو استعمال کرتا ہو، تو اور میں اس کو بولوں دیہاتیوں کو کہ تمہیں شعور نہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے، تو کیا انہیں شعور ہوگا؟ بات یہ کہ انہیں اس چیز کا سائنس کا نہیں پتا، اس کی وائرلیس سسٹم کا نہیں پتا، اس کی ٹیکنالوجی کا نہیں پتا، نیٹ ورکنگ کا نہیں پتا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو جب تک اسے پتہ ہی نہیں کہ راؤٹر کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، وائرلیس کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے، کیا مجھے اسے شعور ہی نہیں ہے۔ شعور کس کو ہوگا؟ جو اس کو علم کو یا تو جانتا ہے یا پھر جاننے کی کوشش کرے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اب بات کیا ہے کہ یہ نیچر کو آپ نے سمجھ لیا، لا آف نیچر، پھر کلیمز بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن جو دین اسلام کا اللہ ہے اس کی راہ میں جب مسلمان مرتے ہیں، آپ لوگ جب ان کو مار دیتے ہیں اور وہ آپ سے لڑتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو خدا ہے اللہ جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اللہ ان کے جسموں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جو لاز آف نیچر ہے وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتے،
ان کے جو لاشیں ہیں، ان کے جو جسم ہیں وہ سردے گلتے نہیں ہیں، ان کے جسم میں خوشبو بھی ہوتی ہے، ان کے جسم تر و تازہ بھی رہتے ہیں، ان کے جسم میں خون بھی رہتا ہے۔ وہ ساروں کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کاٹ دو تو بلڈ ٹپکنے شروع ہو جاتا ہے، سمجھے؟ کیڑے ان کے جسم پہ نہیں، کہ کیڑے نہیں ہوتے، کیڑے مکوڑے ان کو کھاتے نہیں ہیں، چاہے وہ مٹی کے اندر ہو، زمین میں، قبر کے اندر، یا پھر ہوا میں ہو، جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ غیر مسلموں کے ساتھ یہ لوگ لڑتے ہیں مسلمان، جیسے کہ افغانستان، بوسنیا، کشمیر اور دیگر جو بھی ممالک میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں ان سے، جب آپ ان کو مار دیتے ہیں، جب ان کو قتل کر دیتے ہیں، یہ اگر اللہ کی راہ میں ہو، ان میں بہت سے ہوتے ہیں جو اپنی شہرت کی وجہ سے بھی لڑتے ہیں، تو وہ اللہ ان کا یعنی دین اسلام کا جو خدا ہے اللہ وہ جانتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں ہی قتل ہوتے ہیں، اس کی راہ میں مر جاتے ہیں، یا میدان جہاد میں نہ ہو، ویسے وہ نیک مسلم اور ان کا انتقال ہو جائے اللہ کی راہ میں، کیونکہ ایک شیطان کی راہ ہوتی ہے، ایک اللہ کی راہ ہوتی ہے، تو اللہ کی راہ میں جب وہ مرتے ہیں تو یہ اللہ جو ہے ان کا، وہ اپنے دعوے کے مطابق جو اس نے قرآن میں کیے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں سنا ہے، وہ ان کے اوپر لا آف نیچر کو اپلائی نہیں کر ہونے دیتا، وہ سسٹم لا آف نیچر کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ ریسٹرکٹیڈ ہے، ان کے جو جسم ہیں ان پہ ریسٹرکشن ہے، ریسٹرکٹیڈ کر دیے گئے ہیں، ان پہ اپلائی نہیں ہوتے یہ تمام قوانین نیچر کے، سائنس کے، تو پھر ان کے جسم پہ یہ ہوتا نہیں، اور ایٹ دا اینڈ موت کے بعد ان کی جسمانی حالت یہ ہوتی ہے، ان کا انسانی جسم ایسے ہی برقرار رہتا ہے جیسے کہ میں آپ کے اس وقت سامنے ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں گے یار یہ کس قسم کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں، اگر آپ ہندو ہیں تو بھی، اگر آپ کرسچن ہیں تو بھی، اور آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ لاشیں کچھ ایسی بھی دنیا میں ہیں، بہت سے مذاہب کے اندر جن کے مذہبی اور روحانی پیشواؤں نے کیمیکل لگا کر ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلے آپ دیکھیں ایک ایسی رپورٹ جس کے اندر انڈیا کے اندر ٹی وی چینل 15 سال سے لاش کے حوالے سے، پانی گیٹ کے راجہ دانی تالاب کے نزدیک قریب 300 سال پرانے قبرستان کی 2 قبروں میں ملی 2 مقدس لاشوں کے درشنوں کے لیے شردھالوؤں کی بھاری بھیڑ امڑ پڑی۔ کل رات پانی گیٹ وستار میں آئے قریب 300 سال پرانے ایتہاسک ظفر شہید شاہی قبرستان میں کافی سمے سے ویران پڑا تھا۔ اس قبرستان کی سرکشا سلامتی کے مد نظر کمپاؤنڈ وال و زمین لیول کی کارروائی چل رہی تھی۔ اس دوران 2 مقدس لاشیں نکلنے سے لوگ اچنبھت تھے۔ یہ قبریں 150 سال پرانی بتائی جا رہی ہیں، پر ان 2 مقدس لاشوں کے شریر و کفن جس کے تس تھے، جبکہ سامانیتیا انسانی شریر قریب 40 دنوں میں مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی درشنارتھیوں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ مسلم آگرہی باپو کا کہنا ہے کہ یہ شہید اولیاء اکرام ہیں، ولی ہیں۔ پچھلے 15 سال سے یہاں سنا آپ نے دین اسلام کے اللہ نے جو دعویٰ کیا اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ 2 مسلمانوں کی لاشیں، باقی آپ نے خود ہی سنا۔ اب اور میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا اسی دعوے کے حساب سے۔ یہ آپ دیکھیں ایک بچی قبر کھود رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو آگے کر کے دکھاتا ہوں میں۔ یہ چہرہ یہ کھلے گا کفن اور آپ اندر دیکھیں کیا ہے، یہ دیکھیں دیکھا آپ نے، یہ مٹی کے اندر سے، اسی طرح یہ اور یہ دیکھیں، قبر کے اندر سے، مٹی کے اندر سے۔ اسی طرح سے بچی بھی آپ نے دیکھی، ایک ٹی وی رپورٹ آفیشیل انڈیا کے اندر، ایک ہندو ٹی وی چینل کی آپ نے رپورٹ بھی سنی، یہ مسلم مجاہد کی بھی دیکھیں آپ، یہ بلڈ بھی اس کے اندر آپ کو دکھے گا، یہ دیکھیں، یہ ہاں جی یہ دیکھیں خون بھی اس کا تازہ ہے 5 دن کے بعد، یہ دیکھیں
5 دن سے زیادہ ہو گئے، جسم بھی نرم ہے، خون بھی تر و تازہ ہے، خون بھی تازہ ویسے ہی، اور یہ حالت ہے. ٹھیک ہے، بس دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی جو لاشیں ہیں قبروں کے اندر سے وہ صحیح سالم تر و تازہ حالت میں نکلتی ہیں. اچھا، آپ کو دوسری چیز جو میں آپ کو ایک دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ، تر و تازہ کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کا اللہ کے جو ہے وہ دعوے بھی موجود ہیں اور ثبوت بھی پریکٹیکل موجود ہیں، یعنی پریکٹیکلی ایک کام ہو رہا ہے نیک مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ. جبکہ دوسری جانب آپ لوگوں کے مذاہب کے اندر آپ کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، روحانی مذہبی جو بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آپ BBC یہ نیشنل جغرافک کا دیکھیں کہ ماسک استعمال کرتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں اس طریقے سے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ آپ شکل دیکھنا نیٹ پہ آپ کو ملے گی. As Paolo looks deeper into the archives, he finds a particularly intriguing passage. یہ دیکھیں، یہ مینول کام ہو رہا ہے. Imprint of the saint's face was made reservation body not یہ دیکھیں ویکسنگ، what we see today in Nevers, the actual skin of Bernadette, or a wax casting. An artistic interpretation, but an exact replica, complete with the finest of wrinkles and skin textures. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ پتہ یہ لگا کہ آپ کے جو مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی اور روحانی ٹائپ کے پیشوا جو آپ کے مذہب میں بہت سارے جو مر جاتے ہیں، ان کے اندر کچھ کو ڈسپلے پہ رکھنے کے لیے کیمیکلوں کو لگاتے ہیں. آپ کے سامنے نیشنل جغرافک کی میں نے آپ کو دکھائی، جس سے ثابت ہوتا ہے اس ثبوت سے کہ کیمیکل لگاتے ہیں ماسک وغیرہ میں، اور اس کو لگا کے اس کے بعد ڈھانچے پہ اس کو لگا کر ڈسپلے پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ مرے تھے، آپ کے مذہب کے مذہبی روحانی ٹائپ کے کچھ پیشوا بڑے ہولی تھے یا ان کا کوئی خدا سے کوئی کنیکشن وغیرہ تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ڈھانچے ہیں سڑی گلی حالت کے، اور یہی باتیں ان پہ لا آف نیچر ہی اپلائی ہوا تھا ایکچوئل میں. لیکن ان کو چھپانے کے لیے اور آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈسپلے پہ آنے والے کوئی ہولی ٹائپ کے ہیں، کوئی خدائی اس میں عمل دخل ہے، نہیں ایسا نہیں. یہ ان لوگوں کا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ثبوت. یہاں تک یہ بات آپ کو ثابت میں نے کر دی ہے ابھی تک کچھ حوالے سے کہ دین اسلام کے اللہ کے جو دعوے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا، آپ کو بڑا پریکٹیکلی بڑا ٹف پڑ جائے گا. ہے تو آسان تھا کہ بھائی دعوی ثابت کرنا ہے غلط، لیکن اس کے سامنے جو پریکٹیکل ثبوت ہیں یہ بہت ٹف پڑ جائیں گے آپ کو. لیکن کیا آپ یہ کر سکیں گے؟ مجھے لگتا نہیں کہ آپ ایسا کر سکیں گے، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہی ایک چیز لے کر آیا ہوں آج کے پروگرام میں کہ یہ مجھے آسان لگا. وہ اس وجہ سے کہ یار دیکھو، آپ تھوڑا سا سمجھو، اس میں گالی بھی آپ کو نہیں دینی پڑ رہی، اس میں آپ کو کروڑوں روپے کھربوں روپے جنگوں کے ہتھیار بنانے پہ بھی نہیں لگانے پڑیں گے. اس کے اندر آپ کو سرحدوں پہ فوجوں کے ساتھ لڑائیاں بھی نہیں کرنی پڑیں گی. اس میں آپ کو مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ریپ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، سڑکوں پہ لڑنے کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. باقی آپ کو ثبوت و شواہد سے سمجھ میں آ گیا کہ دین اسلام کے اللہ نے جو دعویٰ کیا اس کو اس کی طرف سے اس کے مسلمانوں کے جسم اور لاشیں جو ہیں وہ موت کے بعد تر و تازہ حالت میں، ان کی حالت یہ ہے اور نیچر کے قانون یہ ہیں. پتہ یہ لگ رہا ہے کہ دین اسلام کا اللہ پریکٹیکلی جو دعویٰ اس نے قرآن میں کیا وہی دعویٰ پریکٹیکلی دنیا کے اندر فزیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہا ہے اپنی قدرت و پاور سے، اور لا آف نیچر کو وہ ان پہ عمل اپلائی نہیں ہونے دے رہا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے. دوسری طرف مذاہب میں بہت ساری دعوے ملتے ہیں، اب ان کا پریکٹیکل ثبوت نہیں. اب چلتے ہیں اس طرف تھوڑا سا کہ آخری دعویٰ اس نے جو کیا ہے اس حوالے سے کچھ اس کو آسان کرتے ہیں سمجھنے کو. آپ فرض کرتے ہیں، اس میں اپنی مثال لاؤں گا اور ایک لڑکی اور ڈاکٹروں کو ہم لیتے ہیں. فرض کریں کہ ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاور کو آپ سمجھنا پڑے گا، پھر آپ غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہوں نا میں. ایک فرض کریں ایک لڑکی ہے اور وہ میری محبت میں بہت پاگل ہے، مجھ سے میری محبت کے اندر دیوانی ہے، میرے لیے وہ جو ہے نا وہ رہتے اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ مر گئی. کس کے لیے؟ میرے لیے. تو جب وہ میرے لیے مر گئی، اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنی چاہت محبت سب مجھے بنا لیا. اب وہ مر جاتی ہے اور میں یہ کلیم کر دیتا ہوں، اگر اب آپ سمجھیں کہ میڈیکل ڈاکٹر، دنیا کے سارے ایکسپرٹ ڈاکٹر
بھی سامنے ہے، اور وہ اگر یہ کلیم کریں کہ یہ لڑکی مر گئی اور میں یہ کلیم کروں کہ یہ لڑکی زندہ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، میرا یہ کلیم ہو وہ لڑکی زندہ ہے، ڈاکٹروں کا سب کا کلیم ہو کہ وہ لڑکی مر گئی، اب آپ سمجھیں کہ کلیم کے حوالے سے دونوں برابر ہیں، میں بھی اور ڈاکٹرز بھی، اور میں اکیلا اور دنیا کے سارے ڈاکٹر ایک طرف، اس بات کو بھی سمجھیں، تمام ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ مر گئی، میں کہوں کہ زندہ ہے، تو آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ عقل سے بتائیں، عقل سے۔ آپ کہیں گے بھائی ڈاکٹر کی بات کی ویلیو زیادہ ہے، تمہاری بات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی، تو اگر ڈاکٹرز یہ سب کہہ رہے ہیں، اور ایک نہیں ساری دنیا کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ لڑکی مر گئی، تو اس کا مطلب مر گئی، ٹھیک ہے، لیکن میں تب بھی کہوں نہیں، ڈاکٹروں کو شعور نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف زندہ ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ دوں کہ اس لڑکی کو مردہ نہ کہنا، اس لڑکی کو مردہ گمان نہ کرو، سب کو بھائی سارے ڈاکٹروں کو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو مردہ لڑکی کو مردہ نہ گمان کرو، لڑکی کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لڑکی، اس کو رزق دے رہا ہوں میں، تم لوگوں کو شعور نہیں ہے، آپ میرے بارے میں کیا بولو گے؟ آپ بولو گے نہیں کہ میں ایک مینٹل انسان ہو گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہے، پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، آپ مجھے ایسے ہی کہو گے نا، کیونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ انلوجیکل آپ کو لگیں گی، عجیب و غریب لگیں گی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ساری دنیا کے انسانوں کو تم کہہ رہے ہو کہ تم ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں شعور نہیں ہے، اور اب جو لڑکی مر گئی تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، ایگزیکٹلی۔ اب آپ یہاں سمجھ لیں کہ کتنا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے کہ آپ مجھے جھوٹا غلط ثابت کرو، یہ کتنا آسان ہے نا، ہو گیا آسان، لیکن مجھے عقل سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ بھائی ڈاکٹروں نے بھی تو منہ سے بولا ہے نا، چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے بولا ہے، منہ کہا تو منہ سے ہے، اگر دعویٰ کوئی کرتا ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان موت کے بعد تتلیوں میں بدل جاتا ہے، تو یہ تو صرف دعویٰ ہوا، پریکٹیکل اس کا ثبوت کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میں کہہ دوں کہ انسان تتلیوں میں موت کے بعد نہیں بدلتا، تو یہ میرا بھی ایک دعویٰ ہو گیا۔ اب جب دو دعوے آئیں گے تو ان دعووں کو ان کا کوئی ثبوت یہ ہوگا کہ پریکٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسا ہے یا ویسا نہیں، اس کے کچھ سمبل کے سائنس بھی تو ہوں گے نا، کوئی انڈیکیشن بھی تو ہوں گے، ٹھیک، مثال لے کے طور پہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ فرض کر لیں یہ لڑکی کی ڈیڈ باڈی ہے، ٹھیک ہے، باڈی کر لیں، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ ابھی ہٹا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لڑکی کی باڈی ہے، اب بھائی ڈاکٹروں کا کلیم آ چکا ہے، آپ نے سن لیا، سمجھ لیا کہ ڈاکٹر کا کلیم ہے یہ جو باڈی ہے یہ ڈیڈ ہے، اور میرا کلیم ہے کہ باڈی جو ہے یہ الائیو ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عقل کے ساتھ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، سب کو سمجھنا پڑے گا، آج کے اس پروگرام بڑا انٹرسٹنگ رہے گا انشاءاللہ۔ اب میرا یہ کلیم ہے کہ یہ باڈی زندہ ہے، اور دنیا کے تمام ڈاکٹروں کا یہ کلیم ہے کہ باڈی مردہ ہے۔ اب باڈی میں سارا کھیل ہو گیا شروع، باڈی تو پڑی ہوئی لڑکی کی، اب ڈاکٹرز اس کے اوپر اگر صرف دعوے کر رہے ہیں اور میں بھی دعوے کر رہا ہوں، آپ کیسے چیک کریں گے؟ دنیا والے کیسے جانیں گے کہ واقعی وہ باڈی ڈیڈ ہے یا الائیو ہے؟ اس کی کچھ نہ کوئی نشانی تو ہوگی نا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی سانس چیک کر لو، ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہی تو بات ہے، دیکھیں سانس ڈاکٹر چیک کریں گے تب وہ کہہ دیں گے نا کہ بھائی مردہ ہے، لیکن تب بھی تب بھی بولوں کہ بے شک ڈاکٹروں نے اس کی سانس بھی چیک کر لی ہے، تب بھی وہ میں کہوں گا نہیں باڈی جو ہے وہ زندہ ہے، تو پھر تو واقعی میں آپ مجھے کہیں گے نا پاگل سائیکو کچھ بھی، اور آپ کسی مینٹل ہاسپٹل میں کہیں گے بھائی اس کو ڈالو، یہ بات عجیب و غریب بیتو کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ڈاکٹروں نے جو کہا ہے وہ منہ سے کہا ہے، ڈاکٹروں نے پریکٹیکلی تو ثابت ہی نہیں کیا کہ باڈی ڈیڈ ہے یا الائیو ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ بولوں گا وہ ایسے کہ اگر ڈاکٹروں کی زبان کو سنا جائے اور میری زبان کی کلیم کو بھی سنا جائے اور ہمارے کلیمز کو صرف کلیم کی حد تک رکھا جائے، تو سائنس کے قانون کے حساب سے، لا آف نیچر کے حساب سے، جب باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے، سمجھے، چاہے ڈاکٹروں نے ابھی فرض کریں کہ ڈاکٹروں نے سانس نہیں چیک کیا، ٹھیک ہے، پڑی ہوئی ہے بس، اور بغیر سانس چیک کیے بھی ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈیڈ، اور میں کہتا ہوں الائیو۔ اگر چیک نہ بھی کیا جائے اور باڈی پڑی رہے تو کیا ہوگا؟ لا آف نیچر اس پہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا فوراً، یونیورس کا جو قانون ہے، جو سسٹم ہے، وہ اس پہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا، چاہے ڈاکٹر منہ سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، چاہے میں کچھ کہوں یا نہ کہوں،
لا آف نیچر تو چلے گا. وہ کیسے بھائی؟ آپ ایک پھل کو آپ کو میں دکھا دوں نا تھوڑا سا. اگر ایک پھل ہے تو وہ فریش ہوتا ہے نا اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اگر یہ پھل میری ٹیبل پہ رکھا رہے, ایک ہفتے تک پڑا رہے, تو کیا اس کی اس طرح کی کوئی حالت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں آپ مجھے. ایک ہفتے کی مثال دے رہا ہوں میں خالی. کیلے کو آپ لے لیں, کیلا بھی ہوتا ہے. کیلے میں عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اسے رکھ دیا جائے صحیح, اور ایک ہفتہ ایک نارمل پہ رکھنا ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سڑنا گلنے والی حالت ہوتی ہے شروع یا نہیں ہوتی؟ اگر وہ پڑا رہے کیلا آہستہ آہستہ کھانا سا تھوڑا سا. بہرحال سیب کی میں نے آپ کو رکھ دی. پتہ یہ لگتا ہے پریکٹیکل سے جو لا آف نیچر کا اس کائنات میں کام کر رہا ہے کہ اسی کیلے یا سیب کو اگر لے لیں, اگر سیب اور کیلے پر بھی کوئی دنیا کے تمام ڈاکٹر بھی یا آپ اور میں بھی اپنے کلیم کر لیں, میں بولوں کہ نہیں یہ سیب تازہ ہے, آپ کہیں کہ سیب باسی ہے یا سڑ گل گیا ہے, تو بھائی آپ کے میرے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے بتا دیں. آپ کہیں کہ یہ تر و تازہ ہے اور میں بولوں کہ باسی ہے. ہم دعوے تو گھما سکتے ہیں نا آگے پیچھے, لیکن سیب کی جو کنڈیشن ہے نا وہ بتا دے گی کہ واقعی میں وہ تر و تازہ ہے یا باسی ہے, اور اس کے لیے منہ کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں. کنڈیشن بتائے گی واقعی میں ہاں جی یہ آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ یہ سڑ گیا ہے, اور یہ فلاں سیب آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ یہ تر و تازہ ہے. اس میں کسی سائنس کی, کسی کتاب کی, کسی دعوے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بتانے کا مقصد یہ ہوا اس مثال کے ساتھ. اب آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا کیسے یہ دعووں کے اوپر آپ دعوے سے ہٹ کے پریکٹیکلی غلط ثابت کرنے میں جا سکتے ہیں اگر آپ کر سکے. پتہ یہ لگ رہا ہے بھائی کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ جو باڈی پڑی ہوئی ہے لڑکی کی, اگر ڈاکٹر کچھ نہیں بھی کہہ رہے یا کہہ رہے ہیں اور میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس کی باڈی بتا دے گی کہ وہ باڈی زندہ ہے یا باڈی مر چکی. کیسے؟ اگر باڈی مر گئی ہے, باڈی آپ پھر سمجھ لیں, باڈی ہم باڈی پہ بات کر رہے ہیں, اگر موت ہو گئی ہے اس کی, وہ ڈیڈ باڈی ہے. اب یہاں پہ آپ سمجھیں کہ جو ڈیڈ باڈی ہے, ڈیڈ باڈی, اب میں یہاں سے ڈیڈ باڈی کا ورڈ کو لوں گا کیونکہ بات اگلے اسٹیج پر ہے. پہلے باڈی سے آپ کو سمجھانا تھا, اب ڈیڈ باڈی. ڈیڈ باڈی تو وہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مر گئی نا. یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ لڑکی مر گئی, میری محبت میں مر گئی ویسے ہو گئی, اور ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے کہ مر گئی. لیکن بات یہ کہ جب بھی اس کے باوجود بھی اگر میرا کلیم یہ پڑ رہا ہے کہ نہیں یہ جو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے یہ ڈیڈ باڈی مری نہیں ہے, ڈیڈ باڈی زندہ ہے, یہ اور امیزنگ انٹرسٹنگ ہو گیا. پہلے جو ابھی جو لیول پہ بات ہو رہی تھی اس سے بھی اوپر لیول پہ بات آ گئی. وہ کیسے؟ مطلب جب آپ کہیں گے یار تم کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ ڈیڈ باڈی ہے, تو پھر ڈیڈ باڈی تو ڈیڈ باڈی ہو گئی. میں کہوں نہیں, ڈیڈ باڈی جو ہے وہ زندہ ہے. اب تو زیادہ آپ کو لگے گا یہ بہت واقعی میں اس کو اب کوئی کسر نہیں باقی اس کو مینٹل کہنے میں, رائٹ, کہ ڈیڈ باڈی کو کہہ رہا ہے الائیو, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی کیا ہے, ڈیڈ باڈی, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ڈیڈ باڈی الائیو ہے. تو بھائی اب پریکٹیکل ثبوت کیا ہو گیا؟ وہ یہ ہو گیا کہ اگر میرا دعویٰ ہے, اب آ گئے دعوے پر, اب ہم دعوے پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, کنڈیشن تو تھی, اب دعویٰ بھی آ گیا. جب میں کہہ رہا ہوں اپنے منہ سے کہ ڈیڈ باڈی الائیو ہے, ڈیڈ باڈی زندہ ہے, ڈیڈ باڈی کو رسک میں دے رہا ہوں اپنے طریقے سے, اپنی پاور سے, کیسے بھی, جیسے ڈاکٹرز دیتے ہیں کسی کو وینٹیلیٹر پہ لٹا دیتے ہیں, وہ سائنٹیفک طریقوں سے دیتے ہیں, رسک کو مل رہا ہوتا ہے نا. تو جب تک وہ پڑا ہوتا ہے مریض, چاہے کومے کا بھی ہو, کتنے ایک مہینہ, ایک سال, دو سال, پتہ نہیں کب تک چلتے ہیں, دکھ نہیں رہا ہوتا کچھ, کھانا پینا کے منہ میں ویسے جا رہا ہے, لیکن رسک مل رہا ہوتا ہے اس باڈی کو. تو وہ جب باڈی انسان کی ہوتی ہے تب تک وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے, وہ تر و تازہ رہتی ہے, اور اس میں خون بھی ہوتا ہے, اس کے اندر خوشبو والی بات نہیں لے رہے, اس میں تر و تازہ رہتا ہے, خون بھی رہتا ہے, کیڑے وغیرہ اس میں نہیں پڑتے ہیں, کیڑے مکوڑے اس کو کھاتے نہیں ہیں, وہ ہوا میں خراب نہیں ہوتا, وہ انسانی جسم برقرار رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ کیونکہ وینٹیلیٹر پہ بھی اگر وہ پڑے ہوئے 1 2 سال 10 5 سال اس طرح کی بہت سارے عجیب و غریب کیسز ہوتے ہیں, وہ پڑا ہوا دکھ رہا ہے اور ویسے ہی ہے, لیکن اس میں آپ کو یہ سارے آثار ملتے ہیں. ہو گیا, اسی کو دیکھ کے بندہ کوئی بھی آرام سے کہہ سکتا ہے بھائی وہ جو باڈی ہے. اب آپ باڈی اور ڈیڈ باڈی کے فرق کو سمجھ لینا, وہ باڈی والی بات نہیں, وہ جو باڈی انسان کی پڑی ہوئی ہے وہ زندہ ہے, تب آپ یہ کہتے ہیں نا, رائٹ. لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو آپ کہیں گے اب یہ ڈیڈ باڈی ہے. اب لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو الائیو کا کلیم پڑ گیا. اب جب کلیم آ گیا اس کے اوپر, یہ اور پاورفل بات ہو گئی
کہ مری ہوئی ایک مردہ جسم کے اوپر ایک شخص یعنی کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے، اور پھر وہی چیزوں کو میں اس میں رکھ دوں کہ ڈاکٹروں کو بولوں نہیں تمہیں شعور نہیں ہے، میں یہ ریسیپی دے رہا ہوں یہ بھی ہو رہا ہے، اور ایسا مردہ بھی نہ کہو، گمان بھی نہیں کرنا، گمان بھی، لیکن آپ سوچیں تو صحیح میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کیا کہوں کہہ رہا ہوں دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور ڈاکٹرس کو، سائنٹسٹ کو، سب کو. تو بھائی اس حوالے سے مجھے جھوٹا ثابت کرنا سب کے لیے کتنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ عقل سے بتائیں. آپ کو ضرورت نہیں سائنس کی کتابیں کھولنے کی، آپ کو ضرورت ہی نہیں اس وقت مذہبی اور بہت ساری ڈیٹیل میں جانے کی. کتنا آسان ہے مجھے پریکٹیکلی غلط اور جھوٹا ثابت کر دینا، کتنا آسان ہے نا؟ تو اب سائنس پہ آتے ہیں. بھائی اس بات کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس ڈیڈ باڈی پر کہ یہ زندہ ہے، اور دنیا کے تمام ڈاکٹرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مر گئی ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لائیو. اس کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا لا آف نیچر اس ڈیڈ باڈی پر اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سمپل سی چیز ہے، بہت آسان سی چیز ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ کیا سمجھے؟ جب وہ جو آپ کو ثبوت و شواہد تھوڑے سے دکھا ہے، اب آپ ان کو سمجھیں گے اور اس مثال کو تو آپ کو کنیکٹ کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، اب اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور ریئل ایگزامپل کو ہم لے کے آتے ہیں نا تاکہ آپ کو آسانی رہے. اب آپ اگر سمجھیں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، یہ زندہ ہے، اس کے اوپر کا جسم تر و تازہ ہے، ڈیڈ باڈی کا جسم تر و تازہ ہے. ڈیڈ باڈی دیکھیں آپ، اس کی آنکھوں کو دیکھیں، چہرے کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے زندگی کے؟ ویسے تو ڈیڈ باڈی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی انسانی جسم زندہ ہے تو ڈیڈ باڈی، لیکن آپ کو دکھے گا تر و تازہ بھی ہے. اور ایسا ہے کہ وہ اگر آپ اس پہ گویا کہ کٹ بھی مار دیں اگر چہرے پہ تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے. سمجھے آپ میری بات؟ کیڑے مکوڑے نے کھایا ہی نہیں اس کے اوپر کیڑے نہیں ہیں، مٹی کے اندر وہ خراب نہیں ہوئی. اگر ہوا کے اندر، ہوا میں تو یہ ابھی نکالی، اگر یہ ہوا میں بھی رہے تو اس پہ تب بھی اپلائی نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ کو وہ اس کی جو ایک مجاہد کی دکھائی کہ وہ 5 دن تک سرد موسم میں رہا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس طرح سے، اور پھر کیا کہتے ہیں اور انسانی جسم برقرار ہے. پتہ یہ لگا بھائی کہ وہ جو میں نے اپنی لڑکی سے مثال، چلو لڑکی ہی آ گئی، دیکھیں آپ، اب دیکھیں آپ اللہ کا فضل کہ سامنے لڑکی ہی ہے. اب یہ لڑکی ہے، یہ بھائی یہ میری محبت میں نہیں مری، ٹھیک ہے، یہ میری محبت میں نہیں مری، یہ ڈیڈ باڈی ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکی تو آ گئی. اب یہ ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے ہے اور میں نے جو کلیم کیا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق میرا والا کلیم کہ یہ ڈیڈ باڈی زندہ ہے اور تمام ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میں ان کو اگر نہ بھی کہوں بلکہ صرف اتنا کہہ دوں کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو پھر اگر ڈیڈ باڈی پر، اس ڈیڈ باڈی پر یہ سائنس اور لا آف نیچر اپلائی نہیں ہو رہا، تو ثابت یہ ہوا، پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ جو دعویٰ میں نے کیا لڑکی کی ڈیڈ باڈی پر کہ وہ زندہ ہے، اسے رزق دیا جا رہا ہے، مردہ کہو نہیں، مردہ گمان نہ کرو، وہ تمہیں شعور نہیں ہے، اس کا مطلب میں اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو گیا. اور میرے دعوے کو کس نے سچا ثابت کیا؟ میرے منہ کے دعوے نے نہیں، بلکہ پریکٹیکلی لا آف نیچر جب اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا تو پتہ لگا دنیا والوں کو عقل سے سوچنا پڑے گا، دل و دماغ کو استعمال کرنا پڑ جائے گا کہ یار یہ بندہ جو دعویٰ اس نے کیا ڈیڈ باڈی کے اوپر کہ یہ ڈیڈ باڈی الائیو ہے، یہ تو وہی ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے. مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی الائیو ہے تو اس پہ لا آف نیچر ہی اپلائی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب لا آف نیچر تو ہر ڈیڈ باڈی پہ اپلائی ہوتا ہے، تو پھر اس ڈیڈ باڈی پہ اپلائی کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر اس نے دعویٰ کر دیا اس کے اوپر کہ یہ اس کی محبت میں مری، اور اس نے اگر یہ اس پہ نہیں بلکہ اس نے کہا کہ جو اس کی محبت میں لڑکی مر جائے گی اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ گمان نہ کرو، اس کو رزق دیتا ہے یہ، تمہیں شعور نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پھر بڑی آسانی سے کہ جب اگر ایک انسان ہو کر اگر یہ بندہ یہ دعویٰ کر دے اور یہ ایک ڈیڈ باڈیوں کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو جائے، دنیا کی جتنی بھی لڑکیاں مر رہی ہیں اس کی محبت میں، اور جو مر رہی ہیں، جو بھی کہیں قتل ہو جاتی ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیاں اسی طرح سے رہ رہی ہیں، تو آپ تو یہ بات کے اوپر بڑا آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی، آپ شوق ہو جاؤ گے کہ اس انسان نے لا آف نیچر اپنے جن کی جو اس کی محبت میں مر گئی
اس کی اتنی پاور طاقت ہے کہ لا آف نیچر اپلائی نہیں ہو رہا ان کے اوپر. تو پھر آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے او کیا یار یہ کوئی سپر پاورفل قسم کا انسان ہے جس نے اپنی پاور سے اپنے کسی کوئی پتہ نہیں کون سی پاور یہ یوز کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں قتل ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی محبت میں لڑک جاتی ہے، اس کی ڈیڈ باڈیوں کو جس نے کلیم کر دیا کہ نہیں وہ سب زندہ ہے، ان کی ڈیڈ باڈیاں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دے رہا ہے، انہیں یہ بھی ہے. بس تم لوگوں کو شعور نہیں ہے، تم دنیا کے کسی بھی انسان کو سب کے سب، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ ایکسپرٹ ہو، تمہیں شعور نہیں ہے. اب آپ کیا سمجھے اس بات سے؟ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو میں نے اپنی ایک جو تھوڑی سی سٹوری لائن کریٹ کی تھی اور اپنے آپ کو مثال پہ رکھ کے اور دنیا کی مثال سے رکھ کے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو، تاکہ آپ کے دماغ میں کچھ سمجھ میں آئے کہ یہ کس قدر پاورفل ہے، یہ کس قدر حیران کن ہے. جب ایک انسان ہونے کے ناطے میں ایک مثال دی آپ کو اور یہ ایک چیز ہوگی تو آپ مانیں گے نا، آپ کو ماننا پڑے گا نا. عقل اگر آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یار یہ بندہ واقعی میں کوئی سپر بندہ ہے، اتنا پاورفل ہے، واقعی میں اس کے پاس یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کا پریکٹیکل یہ دکھا رہا ہے دنیا میں. وہ کیسے دکھا رہا ہے کہ جو بھی کہیں پہ مر جاتی ہے اس کے لیے وہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب he has something، واقعی میں ریئل ہے، واقعی میں ٹروتھفل ہے، یہ کہہ رہا ہے اور وہ واقعی میں لا آف نیچر ان پہ اپلائی نہیں ہو رہا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو میری اور کہیں گے یار بندہ تو سالڈ ہے. ٹھیک، اب یہاں مثال کو بیک ٹو کنیکٹ کرتا ہوں میں دین اسلام کی طرف. جو اللہ ہے دین اسلام کا خدا، یعنی کہ جو کائنات کا خدا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، آپ دنیا والے تمام، آپ غیر مسلم، آپ سب کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، اور میں نے دکھا دیا کہ آپ کے بھی غیر مسلموں کے اندر مذہبی روحانی پیشوں کے ساتھ کیا آپ کی کہ وہ کیمیکل لگانے والے کیا کیا کرتے ہیں. وہ خود کر رہے ہیں نا مینولی، وہ تو آپ کو سمجھ میں آ کے فیک ہو رہا ہے. دین اسلام کے اللہ نے دعویٰ کیا قرآن میں، اور وہی اب آپ مثالوں کو سمجھ چکے ہیں تو مجھے امید ہے آپ سب اب بات کو سمجھیں گے ذرا آسانی سے. دین اسلام کے اللہ نے کلیم کر دیا کہ جو بھی دنیا کے اندر اس کی راہ میں قتل ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے. کیا نا اس نے دعوے، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، دیا جاتا ہے. اور پھر آگے سے کیا کرتا ہے دین اسلام کا اللہ؟ تمہیں شعور نہیں. کس کو؟ جنہیں شعور نہیں ہے. تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں. لڑکی والی مثال یاد رکھنا، رائٹ؟ جب دین اسلام کے اللہ نے دعویٰ کر دیا اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جب وہ اس کی راہ میں مر جاتے ہیں، اس کی محبت میں مر جاتے ہیں، اس کی راہ میں لڑ کے قتل ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں سے آپ انہیں لڑتے ہو اور وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں. تو چونکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں مرتے ہیں، اللہ کی محبت میں مرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اس کائنات کا اصلی سچا خالق ہے، اس کا جو پاور اور اس کا جو کنٹرول ہے اور اس کی جو انرجیز ہیں، انرجیاں وہ جو دے رہا ہے انہیں، ان کو جو سپلائی کر رہا ہے، ان کو رزق وہ سپلائی کر رہا ہے اپنے طریقے سے، اپنے پاور سے، اپنے وسائل سے. اور اسی نے یہ کلیم کیا وہ زندہ ہیں اور کہہ دیا سب کو نہ کہنا، نہ گمان کرنا، اور تمہیں شعور نہیں. تو پریکٹیکل وہ کیا دکھا رہا ہے اس کا؟ آئے آپ وہیں پہ میری جو بات کی ایگزامپل تھی وہ اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھا رہا ہے جو آپ کے سامنے میں نے اس پروگرام میں پیش کیا کہ وہ لڑکی بھی قبر کے اندر ویسے کی ویسی پڑی ہے. وہاں سے انڈیا کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ 2 نیک مسلمانوں کی لاشیں مل گئی. اسی طرح سے مجاہد بھی ایک زمین کے اوپر پڑا ہے 5 دن سے، تو اس کا ٹھنڈ کے موسم میں بھی خون بھی ہے، نرم ہے، جسم بھی ہے. یہ سب اس چیز کو دکھا رہا ہے کہ دین اسلام نے جو دعویٰ کیا، یہ سب اس چیز کو بتاتا ہے کہ دین اسلام کے اللہ نے جو دعویٰ کیا قرآن کے اندر، وہ اسی دنیا میں فزیکل ورلڈ میں پریکٹیکلی اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہا ہے. اور وہ کرتا ہے ڈیفینیٹلی، تبھی تو کر رہا ہے. اور اس نے کیا اس لیے اس کے پریکٹیکل ثبوت بھی مل رہے ہیں، پریکٹیکل ثبوت بھی موجود ہیں مسلمانوں میں ہی نہیں. آپ کے سامنے انڈیا کی ہندو ٹی وی چینل کی میں نے آپ کو رپورٹ بھی دکھا دی، اور میں نے نیشنل جیوگرافک کی ویڈیو بھی آپ کو سامنے پیش کر کے دکھایا کہ کس طرح سے آپ کے غیر مسلموں کے اندر کیسے وہ کیمیکل لگا کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جبکہ دین اسلام کا اللہ خود یہ کام کر رہا ہے اور وہ اپنی راہ میں مرنے والے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے. آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا، لیکن اب آپ کو اچھی طرح سے علم بھی آ گیا ہوگا اور کچھ باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے اسی فزیکل ورلڈ میں.
لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کے اللہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا ہے اور آپ اللہ کے دعوے کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا چاہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 قرآن کی، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 قرآن کی. آپ ان دعووں کے مطابق جو وہ پریکٹیکلی اپنے راہ میں مرنے والے نیک مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، ان کے جسم کو خوشبوئیں ہیں، تر و تازہ ہیں، جسم میں خون ہے، کیڑے نہیں پڑ رہے، کیڑے نہیں کھا رہے، مٹی میں خراب نہیں ہو رہے، ہوا میں خراب نہیں ہوتے، بلکہ موت کے بعد وہ ڈھانچے نہیں بنتے، وہ موت کے بعد ڈھانچے میں تبدیل نہیں ہوتے، وہ موت کے بعد ان کا انسانی جسم برقرار رہتا ہے. یہ رزلٹ ہے موت کے بعد، یہ رزلٹ ہے. اور ایک یہ رزلٹ ہے، یہ جو رزلٹ ہے یہ نیک مسلمانوں کا ہے. میں ادھر آ جاتا ہوں تھوڑا سا. یہ رزلٹ ہے نیک مسلمانوں کا، مسلمانوں کی لاش کا. موت کے بعد نیک مسلمانوں کی لاش کا رزلٹ یہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ چونکہ کریٹر ہے اس کائنات کا، ایک کریٹر، اس نے تمام قوانین بنائے، اس نے تمام قوانین کو سیٹ کیا ہے، رولز کریٹ کیے ہیں، لا آف نیچر اس نے کریٹ کیا ہے، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کی کائنات کے اندر کہ کیا کیا ہے. تو چونکہ وہ خود کریٹر ہے، تو کریٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی کسی بھی چیز میں جب چاہے کچھ کر سکتا ہے، وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کریٹر نے چونکہ یہ لا آف، یہ ڈیفالٹ قانون یہی بنایا ہے جو سب پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ ایسے ہیں جو قتل ہو جائے وہ زندہ ہے، تو اس نے اس دعوے کی وجہ سے اب جب اس کی راہ میں کوئی بھی مر جاتا ہے یا نیک مسلمان ہوتا ہے یا مر جاتا ہے اس کی راہ میں، ان کو وہ محفوظ رکھتا ہے. اور یہ وہ خود کر رہا ہے، یہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ خود کر رہا ہے اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، اپنی قدرت سے وہ کر رہا ہے. اور زمین کے اوپر چونکہ مخلوق ساری اس نے بنائی ہے، کیڑے مکوڑے، شیر، ہاتھی، کتے، بلی، یہ سب مخلوق چونکہ اس نے بنائی ہے، اس لیے اس مخلوق کو بھی اسی نے منع کیا ہوا ہے. اسی کے حکم کی وجہ سے، اسی کے حکم کی وجہ سے نہ مٹی ان کے جسموں کو نیک مسلمانوں کو کھا رہی ہے، خراب کر رہی ہے، نہ ہوا خراب کرتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے ان کو ٹچ کرتے ہیں، نہ کیڑے ان کو جا کے قریب جا کے چھیڑتے ہیں. اس بات پہ وہ سب پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے خالق نے یہ بات بتائی ہے، سمجھائی ہے، حکم دیا ہوا ہے، ڈونٹ ٹچ ڈونٹ ڈیمیج. لیکن نیچر کی انسان کو نہیں. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی نیک مسلمان کی جسم کو کاٹ پیٹ کرنا چاہیں یا آگ میں جلا دینا چاہیں اپنے کسی ایفرٹ سے، تو وہ آپ کر دیں گے، تو اس پر دین اسلام کا اللہ آ کر انٹرفیئر نہیں کرے گا کہ آپ کو زبردستی روکے. وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے نا، آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ انسان جو ہے، انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا، انسان کو، آپ کو مجھے، کہ ہم کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ انسٹرکشن اس نے بتا دیے. اپنے وقتوں میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، جیسے کہ دین اسلام میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور تاکہ ان دنیا والوں کو سب کو بتا دیا جائے کہ اصلی خدا اور اصلی سچا خدا اللہ ہے. اب کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی، لیکن بات کھول کے سمجھا دی جائے، بتا دی جائے، پھر ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو انسان کو چونکہ اختیار ہے، اور وعدہ چونکہ اللہ نے اس بات پہ نہیں کیا کہ اگر کوئی انسان کسی نیک مسلمان کو کاٹنا پیٹنا چاہے، آگ میں جلانا چاہے، تو وہ اس میں محفوظ رکھے گا، چونکہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں چونکہ ڈیڈ باڈی پہ اس نے دعویٰ کیا کہ جو اس کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ زندہ ہے، تو ڈیڈ باڈیز پہ وہ اپنا قانون اور اپنا جو قدرت اور پاور ہے وہ دکھا رہا ہے. اب بیچ میں اگر کوئی انسان آگے مداخلت کرے، خود ہی کچھ کرے، تو وہ کر سکتا ہے. لیکن پتہ یہ لگا جب کوئی انسانی مداخلت نہ کی جائے، جیسے کہ انسانی مداخلت سے نیشنل جیوگرافک کے اندر دکھا نا آپ نے، کیمیکل وغیرہ لگا کے کس طرح سے وہ فیکنگ کر رہے ہیں، تو ادھر بھی کوئی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ نے ان غیر مسلموں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ نے الٹا غیر مسلموں کے بارے میں تو قرآن کو پتا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے وہ اس سے قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ مرنے کے بعد عذاب میں ہیں، ان کو جہنم میں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے، اس طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو کفر پہ مرنے پر. تو جو مر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو کیا ملے گا؟ یہ والی حالت، یہ آپ کو ملے گی تمام غیر مسلموں پر اور برے مسلمانوں پر. یہ میں آپ کو بتا دوں کی لاشوں پر، آپ جتنے بھی غیر مسلم ہیں آپ لوگوں کی لاشوں کے ساتھ، اور دین اسلام میں برے مسلمانوں کے ساتھ. یہ آپ کو بڑا سمجھنا پڑے گا
یعنی آپ تمام غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ آپ مرنے کے آپ موت کے بعد آپ ڈھانچے میں بدل جائیں گے، ایٹ دا اینڈ ڈھانچے میں آپ بدل جائیں گے، سڑک جائیں گے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اسٹارٹنگ ہے تو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ. اور آپ کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اندر سے جتنے جو برے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پتہ یہ لگ گیا اب یہاں اس ڈفرینشیٹ سے کہ صرف نیک مسلموں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب پتہ لگا کہ ان کو کوئی بچا رہا ہے. اب پریکٹیکلی ان کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کون بچا رہا ہے؟ وہی جس نے دعویٰ کیا کیا کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے. اب دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور دین اسلام کی جو انفارمیشن جو کچھ سکھائی گئی ہے بتائی گئی ہے اس میں یہ پتہ ہے کہ انسان دو راہ میں ہوتا ہے. یا تو وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے یا کام کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے، یا وہ شیطان کے لیے کر رہا ہے جو انسانوں کا تمام دنیا کے انسانوں کا دشمن ہے، جس نے قسم کھائی ہے. وہ بھی قرآن میں ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے قسم کھائی ہوئی انسان کو گمراہ کرنے کی، اللہ کے خلاف کرنے کی، اللہ سے دور کرنے کی، کہ وہ کفر پہ مرے. وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے کفر پہ مرے، اللہ سے دور ہٹ کے مرے اور اللہ کا انکار کرتے ہوئے مرے. یہ اس کا مشن ہے، یہی وہ چاہتا ہے. اس وجہ سے آپ کو دکھے گا کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں نہیں مرتے ان کے ساتھ آپ کو یہ قانون ملے گا اپلائی ہوتا ہوا. انہیں میں اسی وجہ سے برے مسلمان بھی آ جاتے ہیں. وہ ہمیشہ کے جہنم میں نہیں جاتے، اس طرح کا رول نہیں، لیکن ان کی لاش چونکہ وہ اللہ ان سے خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان پر وہی قانون اپلائی ہوتا ہے. یہ پروٹیکشن کا قانون ان کو نہیں ملتا، یہ والا یہ اس پہ نہیں کرتا، اس لیے وہ سڑ جاتے ہیں. یعنی آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ہر لاش دنیا کے اندر، ہر لاش چونکہ انسانی جسم ہے نا، سسٹم کے تحت کریٹ ہوا ہے، سسٹم کے تحت ہی وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نارمل ہے. لیکن وہ سب جب اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہوئے مر گئے یا نیک مسلم مر گئے، ان کے اوپر پھر یہ قانون جب آتا ہے تو وہ اسپیشل ہے اور وہ خود نہیں ہو رہا، ورنہ پھر ان کے ساتھ بھی خود ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. چونکہ وہ خود نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کوئی کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کو ڈھونڈیں اس دنیا میں فزیکلی ایسا ہو رہا ہے، ثبوتوں کو اگر آپ صرف دیکھ لیں، قرآن میں بھی ابھی فی الحال نہ جائیں نہ کھولیں، تو آپ ثبوتوں سے ہی سمجھ لیں کہ یار یہ نیک مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ غیر مسلموں کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو رہا. سمجھ گئے؟ کیمیکل والی بات تو آپ نکال دیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچا، اور برے مسلمانوں میں بھی ایسا نہیں ہو رہا، تو نیک مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ہی کیٹیگری، ایک الگ ہی قسم کی کیٹیگری ہے مسلمانوں کی، مطلب جن پاس ایک ہیں کچھ کیٹیگری ایک مسلمان کی بھی کہیں نہ کہیں ان کے جسم جو ہے نا وہ محفوظ ملتا ہے، آپ تک لاشیں محفوظ ہیں، کیمیکل لگے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ قرآن میں جا کے جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے پہنچیں گے، وہ کلام الہی جو ہے اللہ کا، وہاں دعویٰ مل گیا. تو جس نے اپنا دعویٰ کیا اس نے اپنے دعوے کو سچا بھی ثابت کر دیا پریکٹیکل سے. اب آپ میری والی جو مثال تھی لڑکی کی، ڈاکٹروں کی، تو آپ سمجھ لیں کہ اگر میں نے دعویٰ کر دیا تھا اس کے بعد میری محبت میں مرنے والی لڑکیوں کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا، عقل اگر آپ استعمال کرتے ہیں، کہ یار یہ خود نہیں ہو رہا، کیونکہ دنیا کے اندر تو سب کی لاشیں سڑ جاتی ہیں. لیکن جب اس نے دعویٰ کر دیا کہ کوئی اس کی محبت میں لڑکیاں مر جائیں گی تو ان کے جسم ایسے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یوں ان کی ڈیڈ باڈیاں زندہ ہیں، ان کے جسم یوں ہیں، اور ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں کہ اس بندے نے کہا ہے اس وجہ سے ہو رہے ہیں، ورنہ ہوتے نہیں ہیں. کیا سمجھے آپ؟ سمجھے؟ اس نے کہا ہے اس وجہ سے ایسا ہو گیا اور انہی کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا. جس سے یہ کسی بھی طریقے سے پتہ لگ جاتا ہے دیکھنے والے کو، تھوڑی سی بھی عقل کو استعمال کر کے، یار بندے میں دم ہے، بات میں بھی دم ہے، اور یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. یہی تو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہی تو بات آپ کو آج بتانے آیا اللہ کے فضل سے، کہ جس نے اپنا دعویٰ کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ اس نے پریکٹیکلی پوری دنیا میں دکھا دیا کر کے. اتنا ہو گیا تو پھر آپ عقل کو اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو مان لیں کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی سچا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اس کے بھیجے ہوئے، اور دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور قرآن ہی اللہ کا کلام ہے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کلیم مل رہا ہے پریکٹیکل ثبوت نہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پریکٹیکل ثبوت مل رہا ہے اس کا کلیم نہیں. دونوں آپ کو میں نے سمجھا دیے، لنک کر دیے. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو آپ ختم کر دیں، اتنا سمجھ کے بھی اگر آپ کا ابھی یہی ارادہ ہے، ابھی بھی آپ اسی نہج پہ بیٹھے ہوئے، اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ دنیا کی کون سی عدالت میں جاتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ورنہ شروع میں نے جو آپ کو پروگرام شروع ہونے میں بتایا کہ ایک نامی گرامی مشہور ملحد کے ساتھ یہی ہوا کہ چونکہ وہ صرف دعویٰ لایا تھا،
समझ गए आप, दावा हो और सबूत ना हो तो क्या होता है, क्योंकि उसने दावा किया था तिथियों में मौत के बाद इंसान बदलता है, वो सबूत ना था, इसकी वजह से वो अपने दावे में हमेशा के लिए झूठा साबित हुआ और अपना $1 मिलियन भी की ऑफर भी हार गया था। वो यही वजह थी कि मुंह के कहने से चूहा बनना, कुत्ता बिल्ली आदि से कुछ नहीं होता। ये था आज का प्रोग्राम अल्लाह के फजल से, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि कितना आसान है। आप चाहें करें कोशिश, अगर आपको अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं होता तो आप कोशिश करें। ये 2 आयतें कुरान की हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 154, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 169। इन दोनों वर्सेस को प्रैक्टिकली अमली तौर पे आप गलत साबित कर दें किसी भी अदालत में जाके। जब आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे, आपको बगैर लड़ाई बगैर गाली गोली के दीन इस्लाम को ख़त्म करने में बड़ी आसानी होगी आपकी, क्योंकि लड़ाई किसी से नहीं है, बस सीधा अदालत में पहुंचे और ख़त्म। और मैंने इससे पहले के प्रोग्राम खत्म करूं, आपको एक निशानदेही कर दूं कि मैंने जब ये बात बताई थी कि ये जो कायनात का जो क्रिएटर है वो अल्लाह है, क्योंकि ये नेचर उसने बनाई है, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े हाथी और ये सब कुछ चूंकि उसी ने बनाया है, और इंसान को चूंकि उसने इख्तियार दिया। तो आप देख लें ये थोड़ा एडिशनल एक्सटेंशन बाद में इस प्रोग्राम के साथ बताना चाहता हूँ। तो आप देख लें इंसान को चूंकि उसने इख्तियार दिया है, तो होता ये है कि जो जितनी भी नेचर की मखलूक है, आप godofnature.org के ऊपर जाइएगा, www.godofnature.org, इस पे आप चले जाएं। आप देखें कि जो नेचर है, कुत्ता बिल्ली शेर गाय कौवा, इस तरह की मखलूक, चूंकि वो अपने खालिक की बात मानती है और नेचर उसके कंट्रोल में है, तो इंसानी मुदाखलत उनमें नहीं हो रही, तो उनसे वो अपना नाम बुलवा के दिखा रहा है। वो जो भी कह रहे हैं, वो नाम जब किसी खुदा का लेते हैं, वो एक ही नाम लेते हैं खुदा में, वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वहां वो अपना कंट्रोल दिखा रहा है। और इंसानों में चूंकि उसने इख्तियार दिया है क्रिएटर ने, तो इंसान ये करता है कि पैदाइशी बेबी के बड़े होने के बाद उनको ब्रेन वॉश कर देता है। इंसान जब बड़ा होता है तो ये कहना शुरू हो जाता है कि भाई जो है ना, राम जो है नाउज़ुबिल्लाह खुदा है, ईसा नाउज़ुबिल्लाह खुदा है, मूसा नाउज़ुबिल्लाह खुदा है, उज़ैर नाउज़ुबिल्लाह खुदा है, और सीता नाउज़ुबिल्लाह खुदा है। इस तरह के अल्फाजों को इंसान कहता है, उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। इसका भी मैं आपको सबूत इसी प्रोग्राम के साथ ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आप देख लें कि बच्चा भी पैदाइश के बाद अल्लाह ही कहता है। समझिए आप। दूसरा भी, एक और भी देख लें, समझे आप, कुत्ता भी अल्लाह कह रहा है। देखा आपने, एक और कुत्ता भी अल्लाह ही कह रहा है। गाय भी अल्लाह कह रही है। ये आपको से थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए प्रोग्राम की क्लोजिंग के करीब, ताकि मैं इस बात को बता दूं कि क्रिएटर तो अल्लाह ही है। अब इंसान, चूंकि ये पैदाइशी बच्चे भी आपने देख लिया, पैदाइशी बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, उसको थोड़ी को इतना पता होता है कि दुनिया में कौन कितने किसने क्या खुदा बना दिया, नामों से क्या है। उसका प्रैक्टिकल सबूत आपने देखा कि पैदाइशी बेबी भी अल्लाह ही अल्लाह कह रहा है, क्योंकि जो कायनात का खुदा अपनी पावर कंट्रोल से पैदाइशी बेबी के मुंह से भी अल्लाह कहलवा रहा है, कुत्ते से भी कहलवा रहा है अपना नाम, शेर से भी कहलवा रहा है। शेर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, जरा किंग ऑफ जंगल देख लें, ताकि किंग ऑफ यूनिवर्स के साथ ये प्रोग्राम में खत्म करूं। ये किंग ऑफ जंगल भी अल्लाह ही कह रहा है। कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? है ना मजेदार? तो जिसके दावे, उसका प्रैक्टिकल सबूत मैंने आपके सामने पेश किया, और क्लोजिंग के साथ मैंने आपको ये भी प्रैक्टिकल के कुछ सबूत दिखा दिए कि जहाँ नेचर है, जहाँ नेचर की मखलूक है, वहाँ पे वो अपना ही नाम बुलवा के दिखा रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, आप भी सब के सब मुसलमान ही पैदा हुए थे, आप भी मुस्लिम पैदा हुए थे। बाद में आपको आपके मजहब के अंदर मजहबी पेशवाओं ने या दूसरे लोगों ने या उनके पुराने लोगों ने और उनके पुराने लोगों ने
ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, انہوں نے بھی آپ کو وہ سکھا دیا جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا. اب یہ چین کیوں چلی؟ کیونکہ کبھی نہ کبھی انسان کو خیالات آتے رہتے ہیں. تو وہ جو ابلیس ہے انسانوں کا دشمن, اس نے انسانوں کو یہ پٹی پڑھائی, کسی کو فلاں کے نام پہ کہہ دیا کہ اس کو خدا مان لو, کسی کو کہہ دیا اس کو خدا مان لو. اس وجہ سے انہوں نے جس کو خدا مانا پھر اس کی پریچنگ کی تو ان کے کچھ فالوور بنے, وہاں سے یہ چینیں ٹوٹ گئی ساری اور بکھر گئی. تو جو اصلی کائنات کا خدا یعنی کہ اللہ ہے, اس کی طرف آنے سے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے. حالانکہ وہ تو اپنے نیک مسلمانوں کے ساتھ یعنی اپنے نیک پیروکاروں کے ساتھ وہ بھی آج بھی دکھا رہا ہے. یہ عقل والوں کے لیے کافی ہے. بہرحال میرا پروگرام اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے, اور آپ جو ہے نا مجھے امید ہے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی آپ پریکٹیکلی چاہتے ہیں تو کوشش کریں آسانی کے ساتھ, اور آپ کے سامنے پریکٹیکل دعویٰ اور ثبوت اس کو غلط ثابت کر دیں. اس کے ساتھ آپ اور اسلام کی خلاف جو بھی آپ ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں کامیابی کے لیے, اس کے اندر کامیابی حاصل کریں اگر آپ حاصل کر سکیں. اگر نہیں تو پھر آپ عقل سے سوچیں اور دین اسلام کو قبول کریں اور کلمہ پڑھ کے واپس جس حالت میں آپ پیدا ہوئے تھے اسی دن کی طرف لوٹ کے آ جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. میں تھا ذیشان ارشد. اللہ حافظ.